چھٹے بادشاہ فرماتے ہمارے فضائل میں اتنا بولا کرو کہ زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ جب آئی گئے ہو تو پھر یہاں جتنے لمحے بھی گزریں گے یقیناً اپنے قلب کو سکون دینے کے لیے وہ ہاتھ اٹھایا کرو جس پہ علی رزق رکھتے ہیں۔ آپ کی سوچ ہی نہیں مجھے جتنی جلدی اور ایک ایسا پہرا پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلا مصرع بتائے گا کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، کون سا بندہ میرا ہاتھ تھامے گا، کون مجھے تنہائیوں کا شکار کرے گا۔ لیکن 4 مصرع پڑھنے کے بعد میں چہرہ دیکھوں گا کہ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے۔ جو حسین کو سلام کرنا ثواب سمجھتا ہے اس کا ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے۔ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے، ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے۔ ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے، اور کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں، کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے۔ شبیر دکھا سکتا ہے۔ بڑی جلدی مجھے ایک موضوع کہنا، اس سے پہلے قبلہ تائید فرمائیں گے اس بات کی کہ اس سے پہلے یہ موضوع ممبر سے نہیں ہوا، پریشان ہو گئے۔ عنوان کی تفسیر ہے عباس کا بیٹا۔ سمجھتا ہوں کہ ان کی خاموشی آگے چل کے اتنی داد کا سبب بن جائے گی۔ پورے ملک نہیں، ملک سے باہر بھی آپ کی دعا سے اس موضوع پہ جو خیرات ملی ہے، اور میرے سارے اپنے بیٹھے ہیں، کس وقت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے ایک خطبہ پڑھنا ہے جو کربلا کے میدان میں سخی عباس کے بڑے بیٹے نے دیا ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں میرا انہیں شکریہ۔ کوشش کرتا ہوں کہ ممبر سے وہ باتیں ہوں جو چھپی رہ گئی۔ 72 کے فضائل پڑھنے کربلا میں سجدے میں مانگے، ابھی تک 7 ایسے موضوع تک رسائی ہوئی ہے جو نوکر سے پہلے اس انداز سے نہیں ہوئے۔ اگر آپ سارے ہلائیں گے تو سمیٹ لوں گا، بول پڑیں گے تو میں آپ کا نوکر بھی ہوں۔ تو آپ کی محبتوں کے سائے میں اس بات کو کم از کم 142 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہ جو سارے ہلا رہے ہو نا، آج کل حالات ہو گئے ہیں، سارے ہلانے والے کا پتہ نہیں چلتا کس پارٹی سے ہے۔ ہاتھ اٹھایا کر پتہ چلے یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہے۔ ساتھ والوں کی اجازت ہے۔ ویسے قبلہ یہ 1.5 گھنٹے کا موضوع ہے، میں نے 12-14 منٹ میں اس نظم کا دل ان کے حوالے کرنا ہے، لیکن ایک لفظ کی ذمہ داری کے ساتھ۔ جس شعبان میں علی اکبر نازل ہوئے، ٹھیک 10 دن کے بعد اللہ نے غازی کو بیٹا دیا۔ ویسے کربلا میں غازی کے 3 بیٹے شہید ہیں، یہ سب سے پہلی اولاد ہے اور ایک ہی شادی ہے۔ آپ بالکل خاموش ہو کر سن رہے ہیں توجہ سے، چونکہ یہ بات پہلی بار ہو رہی ہے۔ 32,000 کو جہنم بھیجا ہے غازی کے بیٹے نے۔ جس شعبان میں علی اکبر نازل ہوئے، ٹھیک 10 دن کے بعد اللہ نے غازی کو بیٹا دیا۔ غازی نے بیٹا اٹھا کر اس جھولے کے پاس آئے جہاں علی اکبر آرام کر رہے تھے، قدموں کی طرف لیٹا کر عباس نے اکبر کی پیشانی چوم کے کہا، اکبر میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، اللہ نے تیرا نوکر مجھے دے دیا۔
نیچے ہے یہ عزادار کا نہیں ہو سکتا ہے. آپ جی اس ہاتھ والے یہ آپ کی دعا. چونکہ چودھری صاحب تشریف فرمائے نے میں نے سبق سنانا ہے اور آپ کی دعا سے اسلام آباد میں شاہ چند چرا پتہ نہیں کتنی دعا اور داد نوکر کے دامن میں میرے اپنے بیٹھے ساتھ. اتنے میں حسین آئے, دیکھا اکبر, پاؤں میں غازی کا بیٹا. یہ کتاب کے لفظ نہ ہو تو مجرم. حسین فرماتے عباس کوئی نام تجویز کیا ہے؟ غازی فرماتے جس کے ہاتھ کے بغیر اللہ تقدیریں نہیں لکھتا غازی نام کیا رکھے گا؟ میں تیرے انتظار میں ہوں. میرے کم از کم 4 سال کی محنت ہے. اس کی تحقیق میں نے پاکستان میں شروع کی تھی, مکمل یہ شام میں ہوا تھا. اور آپ بے نیازی کر رہے تھوڑے سے کچھ چہرے ایسے, میں چاہتا ہوں وہ بھی مل جائیں. اور میں نے قیمتی بات آپ کے حوالے کرنی اور آپ کو سلام. نام اب حسین نے ایسے ہی کہا, فرماتی عباس کیوں نہ مشاورت سے نام رکھے؟ ذرا دیکھنا جو دکھتا محمد ہے اسے ہم کہتے علی ہے, تیرا بیٹا دکھتا علی ہے اسے محمد کہنا پڑے گا. تھوڑی سی آواز بہتر ہو جائے, شکر گزار. نام رکھا محمد بن عباس. میں نے اس بات کی پرواہ چھوڑ کر محنت کی. آگے منبر سے موضوع عبداللہ بن مسلم لا رہا, سرکار مسلم کے بڑے بیٹے کا حملہ. بندے آج کل کہتے ہیں وہ پڑھو جو ہمیں آتا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے وہ پڑھنا ہے جو سنا ہی کسی نے. تو آپ بھی ترس کریں. بیشم بھائی آپ نے دعا کرنی ہے چونکہ آپ کو ایسا گھر ملا کہ جس گھر کی چوکھٹ کا سلام کرنے والے ذاکر ہو گئے. اچھا جو بالکل چپ بیٹھے ہیں ان کا بھی سلام. اب میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ میں کم از کم کتنی باتیں چھوڑ رہا ہوں. 10 محرم صبح کا وقت, محمد بن عباس 18 سال کے, تاریخ کہتی باپ کے کندھے سے کندھا ملتا. بیٹا ہاتھ کھول کر بیٹھنا, 14 رزق دیں گے. جو احسان کرنے بیٹھا وہ بے شک جا سکتا ہے, اور جو 14 کو حاضر و ناظر جان کے بیٹھا ہے کم از کم اتنی منت کر چکا ہو. اور اس موضوع کو دل پہ ایسے اتارنا جیسے کوئی حلال زادہ نجف نے علی کو سجدہ کرتا ہے. 18 سال کے, تاریخ کہتی جب باپ بیٹا دونوں اکٹھے چلتے تو ایسے لگتا ہے جیسے 2 ابو طالب چل رہے ہیں. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں میرا انہیں سلام. تو میں نے آپ کا حکم مانا ہے اور بس ماحول جیسا بھی ہے چونکہ ان تک پیغام ہے اور میں سلام کروں گا. محمد بن عباس کے خیمے میں آئے, ایک لفظ کا اور کوئی خیالی نظر نہیں, میرے پاس حوالے موجود ہیں. فرماتے بابا میں نے مرشد حسین کے تیور دیکھے, ہو سکتا ہے ابھی آپ کو میدان میں جانے کی اجازت نہ ملے, لیکن بابا اگر آپ چاہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ میں کر دوں. اب میرا بھائی آ گیا ہے, آپ یہ سلامت رہے یا اٹھے ہوئے ہاتھ یا تھوڑا سایہ میرے سر پہ رہے, میں اب آپ پہ راضی ہوں. عباس کے لفظ فرماتے محمد جتنا میں پابند اتنے تم, مرشد اجازت ہے تو چلے جانا. اب اجازت لینے کے لیے چلے. تاریخ کے لفظ ہیں مسند پہ بیٹھ کر حسین کائنات کو چلا رہے تھے, قدموں پہ چھکے محمد بن عباس. حسین نے دیکھا, فرماتے محمد کیا چاہیے؟ محمد کہتے مولا اجازت تاکہ میدان میں جا کر بتاؤ علی بڑا ہو چھوٹا ہو علی ہوتا ہے. یہ میرے سر پہ قرآن ہے, اگر خطبے کے یہ لفظ نہ ہو, ایک ایک
لفظ کا حوالہ نہ ہو تو گنگا ہو کے ممبر سے اتر جاؤ. اور تو اگر فضائل پہلی بار سن کر غازی کا دیا ہوا حلال نہ کر سکے تو پھر میری منت ہے. اب جو دیکھا نا لفظ سنے بے ساختہ کھڑے ہوئے سر سے پاؤں تک دیکھا. دیکھ کر حسین فرماتے عنوان کی تفسیر ہے عباس کا بیٹا. میں نے اس کے بعد خطبہ پڑھنا بھی سمجھائی. عنوان کی تفسیر ہے عباس کا بیٹا. توحید کی شمشیر ہے عباس کا بیٹا. ایک مصر میں صدی کا سفر ہے. حسین فرماتا ہے زہرا کی دعا کیسا اثر بانٹ رہی ہے. عباس کی تصویر ہے عباس کا بیٹا. ساؤنڈ والا بھی آ جائے تو تھوڑی سی آواز چاہیے مجھے. توجہ ہے بھائی جناب. تاریخ کہتی ہے اجازت ملی. اجازت کے بعد محمد بن عباس چلا نہیں دوڑا. دوڑتے دوڑتے عباس کے خیمے میں بابا مجھے میدان جانے کی اجازت مل گئی. تاریخ کہتی جیسے عباس نے سنا کربلا میں عباس نے محمد بن عباس کو ایسے تیار کیا جیسے سفین میں علی نے غازی کو تیار کیا تھا. اب جو ہاتھ نیچے رہے گا تو مجھے دکھ ہوگا. اپنی سر اپنی تلوار اپنا خوف دائیں سے حسین نے بائیں سے عباس گھوڑے کی سین پہ بٹھا. کہ بلا میں یہاں پہ یہ لفظ لازمی کہوں کہ جب میدان کا رخ ہوا تو آگے 5 لائن کمان سنبھال کر کھڑے تھے. اشش بن کنتھی، عمر بن سعد، شیبر، خولی، سنان بن انس یہ آگے تھے. اور انہوں نے بہت سارے خط لکھ کر بصرہ کے 20 جوان بلائے تھے جو ان کے دائیں بائیں تھے. جب عباس کے بیٹے نے ناد علی کا سلام کیا اب سر اٹھانا حسین سے اجازت لی میدان کا رخ کیا. اس سے پہلے ان کے قرم میں آتے سنان بن انس کہتا یہ کون آ رہا. اس سے پہلے اتنی دھول نہیں اٹھی. اس سے پہلے اتنی دھول نہیں اٹھی. یہ کہنا تھا. وہ بصرہ کے 20 جوان آگے آئے. آگے آگے کہتے عمر بن سعد اگر تو کہے تو اس آتے ہوئے کو گھوڑے سے اتار دے. وہ کہتا ٹھہرو آنے سے لگ رہا ہے یہ ہاشمیوں کا رشتہ دار ہے. تو تھا کیا ہے. اب میری بھی مجبوری ہے کہ میں گھنٹے کی بات 5 منٹ میں کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ہم 20 وہ 1. عمر بن سعد کہتا یہی تو میں کہہ رہا ہوں تم بس 20. نہیں تیرا بھی قصور ہی نہیں ہے. ایک لفظ لوہے دل پر لکھنے لگا. اب دیکھنا مجھے. انہوں نے کہا اگر ہماری یہ بالکل لفظ ہے اور یہاں پہ 2000 علماء کے دستخط میرے پاس موجود. انہوں نے کہا اگر ہماری تلواروں پہ اعتبار نہیں تھا تو خط لکھ لکھ کر کیوں بلایا. جھگڑا شروع ہو گیا. سنان بن انس نے شیبر سے کہا عمر بن سعد سے کہنے جانے دے جو ان کا مقدم. اب یہ 20 گھوڑا سوار نکلے. عباس کے بیٹے نے درمیان میں گھوڑے کو لائے. ابھی ان کی پلکیں نہ اٹھی یا 20 کے 20 سر ہوا میں اڑ رہے تھے. 20 کے 20 سر ہوا میں اڑ رہے تھے. میشم بھائی اگر تھوڑا سا ساؤنڈ ساتھ دیتا تو میں جیسے کہنا چاہ رہا ہوں لیکن ان کا شکر گزار ہوں. 20 کے 20 سر ہوا میں اڑے. اتنے میں شمر کی آنکھیں پھٹ گئی. اس نے کہا عمر بن سعد یہ کون آیا. کہنے والا یہ تھا عباس کا بیٹے نے گھوڑے کا رخ شیمر کی طرف کیا. اس کے قریب آئے گریبان میں ہاتھ ڈالا اسے اٹھایا. اٹھا کے زمین پہ پھینکا. پھینک کے کہتے اقسمتو لو کنتم لنا آدائی ومسئلکم کنتم لنا افرادی یا اشرجیل سکن البلادی. اور تم سقیفے کی انتی گلی کے پسر میری نبضوں میں عباس کا خون ہے. زندگی باقی ملاقات
شکر گزار ہوں، یہ تحفہ پیغام دیا، پھر وقت ملا اسی خطبے کو پورا کروں، میری زندگی کا حاصل ہے۔ پہلا تماچا حسین کی بیٹی کو ان باپ بیٹوں کے بعد لگا ہے۔ کوئی ذاکری تھا، میں نے ایک لفظ کہنا ہے تاکہ جو کچی قبر چھوڑ کے آتی ہے تجھے دعا دے کر جائے۔ سید بیٹھے ہیں، مجھے نوکر سمجھ کر معاف کرنا، ایک رسی 18 سید آدیاں جو ہے کر رہے ہو نا، آپ کی زبانوں کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ دھوپ پہ باپ کی لاش کو چھوڑ کے چل رہی تھی، مڑ مڑ کے دیکھ کے کہتی تھی سجاد بتا تو صحیح، اب پاپے کے بغیر بھی مجھے زندہ رہنا ہے؟ اجر و کمال اللہ، کوشش کر، ہے تو کر ہی سکتا ہے۔ سکینہ کتاب ہے، خدا لعنت کرے شیمر پر، یہ خود روایت کرتا ہے۔ اس نے کہا 12 محرم کو جب کوفے کے باہر میری فوج پہنچ گئی، میں نے اپنی فوج میں پیاس کو محسوس کیا، بس میں نے یہی جملہ کہنا ہے، اپنی فوج پیاسا محسوس کیا، میں نے فوج میں پانی تقسیم کرنا شروع کیا، میں نے پیچھے دیکھا حسین کی زخمی بیٹی خالی جام اٹھا کے کھڑی تھی، میں نے سوچا اسے پانی مل بھی جائے تو نہیں پیتی، اب کیوں آئی؟ بے غیرت کہتا میں نے ارادہ کیا سب کو پانی دوں گا، حسین کی بیٹی کو پانی نہیں دوں گا۔ اس نے پانی تقسیم کرنا شروع کیا، پانی تقسیم ہو گیا، مشکیزے میں جو پانی رہ گیا نا، اس نے وہ مشکیزہ لے کر ادھر چلنا شروع کیا جہاں حسین کی زخمی کانوں والی بیٹی کھڑی تھی۔ اس نے بچا ہوا پانی اور بی بی کے سامنے زمین پہ گرانا شروع کیا، ادھر پانی زمین پہ آیا، ادھر بی بی کی پیشانی زمین پہ لگی، رو کے کہتی بابا میں نے کون سا پینا تھا اور میرے سجاد کی کڑیاں دب گئی ہے۔ رات مجلس سے ادا کے 1-2 اعلانات سماعت فرما لیں۔ سفر کا پہلا اتوار امام بارگاہ شریکت الحسین پنگھالی میں سالانہ مجلس سے ادا ہے، جس میں سید عمران حیدر کاظمی آپ پورے والا، ذاکر اہل بیت جناب علی عباس علوی آپ چونیاں، ذاکر اہل بیت جناب اجاد حسین جھنڈوی، سید محمد عباس کاظمی خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے ادا ٹھیک 4 بجے شروع ہوگی۔ سفر کا پہلا اتوار امام بارگاہ شریکت الحسین پنگھالی۔ 4 سفر دربار حسین بٹا چوک، بعد از نماز مغربین مجلس سے ادا ملک کیسر عباس کی زیر اہتمام ہے، جس میں ذاکر اہل بیت علی عباس علوی آپ چونیاں، غلام عباس رتن، ذاکر اہل بیت علی عمران جعفری، ذاکر